و سنت کے بعد سلف کو بھی ماننا ہے یا نہیں ماننا؟ ایک گروہ وہ ہے آج کا ایک گروہ وہ ہے جو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے قرآن حدیث کافی ہے جی، سلف کو کیوں مانتے ہو؟ تم بھی تو اسی طرح کیا ہے اتباع کرتے ہو جس طرح لوگ حنفی ہیں، شافعی، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، تم بھی سلفی ہو۔ ہاں بات پتے کی ہے، بات تو کیا عقل کو برابر لگتی ہے؟ ہاں بات تو صحیح ہے نا، وہ بھی کسی کو مانتا ہے، یہ بھی کسی کو مانتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا یہ سلفی نام بھی ایک ڈھکوسلا ہے، اس سے مراد وہ سلف ہیں ان کے جو ان کے فرقے کے عقائد۔ یہ سلفی کیا حضرت ابو بکر کی نسبت ہے، عمر کی نسبت ہے، عثمان کی ہے؟ اور یہ یاد رکھیے گا یہ سلف جو ہے نا صحابہ کو نہیں کہتے ہیں، نہ یہ صحابہ کو سلف مانتے ہیں، یہ سلف ان بزرگوں کو مانتے ہیں جن کے فتووں کو یہ لے کے چل رہے ہیں۔ ابن تیمیہ کو سلفی یہ ان کی نسبت سے ان کو سلف مانتے ہیں، ان سے پہلے بھی ان کو جو ان کے بزرگ محدثین میں ایسے لگتے ہیں نا جنہوں نے ان کے فرقے کے حق میں فتوے دیے ہیں، ان کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو سلف کہتے ہیں۔ اگر یہ سلفی سے مراد صحابہ کو مانتے ہیں تو ہم آپ کو ٹیسٹر لگا دیتے ہیں، سب سے بڑے سلف تو ہمارے کون ہوئے؟ صحابہ، سلف جو آگے گزر چکے برق کے، ان کو سلف کہا جاتا ہے۔ ہم خلف ہیں، ہم پیچھے آ گئے، فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے، تو صحابہ سے بڑا تو سلف کوئی نہیں ہے نا۔ مرزے جیسے لوگوں کے الزامات سے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم قرآن اور حدیث کو سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں سمجھتے ہیں، اور سلف سے مراد ہم اپنے کوئی بڑے علماء نہیں لیتے، بلکہ سلف سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ، اہل بیت، تابعین، ائمہ۔ اسی طرح آج امت کے بہت سے نوجوانوں کو وہ علماء جنہوں نے کیا ہے علماء سو کہلا سکتے ہیں، یا نہیں تو علماء نے صحیح تعلیم نہیں پائی یا اپنی عقل کو بڑا سمجھ گئے، انہوں نے یہ سلف کا انکار کیا ہے اور کر رہے ہیں بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ، جی قرآن حدیث کو مانو، جی سلف کو کیوں مانتے ہو؟ ویسے ہی انسان تھے، ہمیں بھی انسان ہیں، ہم بھی دیکھ کے پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے۔ نہیں میرے بھائی، ہو نہیں سکتا۔ اور یہ تابعین کا دور تقریباً اللہ کے رسول کے ایک دن بعد ہی شروع ہو گئے، ہے نہیں؟ کوئی آیا اللہ کے رسول کو دیکھنے کے لیے اور اللہ کے رسول کی وفات ہو چکی تھی، ابھی دفنا کے ایک دن ہی ہوا تھا، تو وہ کون تھا؟ تابعی تھا، کیونکہ رسول کو تو دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ اور اس میں بڑے تابعی جو سید التابعین کہلاتے ہیں وہ ہیں سعید ابن المسیب، حضرت ابو ہریرہ کے داماد ہیں، اپنی بیٹی ابو ہریرہ ان کو دیے تھے، سعید ابن المسیب۔ اور پیدا کب ہوئے؟ 14 ہجری میں پیدا ہو گئے، 14 اللہ کے رسول کی وفات 11، 12، 13، 14، 3 سال بعد پیدا ہو گئے سعید ابن المسیب۔ اور ان کو اماں ام سلمہ انہوں نے دودھ پلایا، اللہ اکبر، سعید ابن المسیب کو اماں ام سلمہ نے دودھ پلایا، اور انہوں نے پلا بڑا ہی امہات المؤمنین اور بڑے بڑے کبار صحابہ کے ساتھ، تو پورے علوم کا منبع بن کے اٹھے۔ جب اٹھے ہر فتویٰ بڑے بڑے صحابہ خود ریفر کرتے تھے، جاؤ سعید ابن المسیب سے پوچھو، سعید ابن المسیب سے پوچھو۔ تو اب یہ باتیں جب مشہور ہوئی تو ان سے پڑھنے کے لیے پھر آئے لوگ دوسرے۔ اب یہ زمانہ جب دوسرا آیا نا، یہی وہ دور تھا جس میں ہمارے سب امام بنے، سب امام جو بھی آج ہمارے تفریقے ہیں نا، وہ بھی 1 منٹ میں سمجھ لیجئے کیسے تفریقے ہوئے۔ امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے 80 میں رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ کا پیدا ہوئے 80 ہجری۔ امام مالک پیدا ہوئے 93 9 پر 3 ہجری میں، امام مالک۔ امام شافعی پیدا ہوئے 150 ہجری میں، امام شافعی پیدا ہوئے۔ اور امام احمد ابن حنبل پیدا ہوئے 160 پر 7 یا 160 پر 8۔ بس 4 امام ہیں ہمارے جو ہم مقلد بن کے کیا چیختے ہیں، حنفی، شافعی، حالانکہ کوئی امام نہیں بولا کہ میرے پیچھے آؤ، سب امام یہی کوشش میں لگے رہے کہ اصل چیز اب تک پہنچا دے، لیکن آگے چل کے کیا ہوا، لوگ انہیں کو تقلید کا ذریعہ بنا لیے۔ اچھا وہ واقعہ الگ ہے، میں کبھی انشاءاللہ تفصیل سے ذکر کروں گا۔ ہو گیا کیا؟ اب یہ پہلے امت کے گروہ میں آ گیا، اب ان کے شاگرد جو بنے آگے چل کے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں 2 ہیں، امام محمد
اور امام محمد اور امام ظفر، اور ان کے شاگردوں میں عبداللہ ابن مبارک وغیرہ ہیں، اور ان کے شاگردوں میں امام احمد جیسے ہیں۔ امام احمد کے شاگرد امام بخاری ہیں۔ فقہا کے ساتھ محدثین کیسے مل گئے دیکھو۔ امام ابو حنیفہ 80 میں پیدا ہوئے، 150 میں انتقال کیا۔ جس سال انتقال کیا اسی سال امام شافعی پیدا ہو گئے۔ امام شافعی نے جب اپنے علم کے عروج پہ تھے، امام احمد ابن حنبل 107 پر 8 میں 18 سال کا ڈیفرنٹ تھا، تو یہ آ کے امام شافعی کے پاس پڑھنے لگے۔ امام شافعی کے پاس پڑھ کے جب امام احمد ابن حنبل بہت بڑے عالم بنے، اس وقت امام بخاری آگے پڑھنے لگے۔ امام بخاری کا سن ولادت 194۔ امام بخاری جس طرح چاروں اماموں میں پہلے امام ابو حنیفہ 80 میں ہے، اسی طرح تمام ائمہ حدیث میں سب سے پہلے امام بخاری ہیں جو 194 میں پیدا ہوئے۔ اب 194 تا 214 کتنا عرصہ ہوا؟ 194 4 سال، 14 کے 14 سال، 4 اور 14 18 سال۔ 18 سال کا یہ عرصہ ہے جس میں تمام محدثین پیدا ہو گئے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سب پیدا ہو گئے، سب پیدا ہو گئے۔ 214 پورے محدثین پیدا ہو گئے۔ تو 214 کے بعد سے 30 سال ملا لیجئے، اس حد تک 214 to 250 کے اندر تمام محدثین اپنی اپنی کتابیں لکھنا شروع کر دیے، اور 300 ہجری کے اندر بخاری تیار، مسلم تیار، ابو داؤد تیار، نسائی تیار، ابن ماجہ تیار، مسند احمد تیار، موطا امام مالک تیار، سب حدیثوں کی کتابیں تیار ہو چکی تھی۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پورا اسلام محفوظ ہو چکا تھا۔ اب یہ ہے وہ دور سلف کا جس سے عبارت کر کے ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں۔ بعض لوگ بولتے ہیں حنفی نہیں بولنا، سلفی بولے جائے گا۔ جی ہاں بولے جائے گا۔ وہ کی نہیں بولنا ہے کی بولنا؟ یہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، ایک شخص کی طرف نسبت ہے، شخص کی طرف، امام ابو حنیفہ کی طرف، امام مالک کی طرف، امام احمد بن حنبل کی طرف، امام شافعی کی طرف۔ سلف کسی ایک شخص کا نام نہیں، شخصی نام نہیں ہے، یہ گروہ کا نام ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ صحابہ والا عقیدہ رکھتے ہیں تو ہم سلفی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو کتاب و سنت سمجھایا تھا وہی ہم کو بھی سمجھ میں آنا ہے، وہی ہم بھی اتباع کرتے ہیں تو سلفی ہیں۔ کوئی بری بات نہیں ہے سلفی کہنا۔ شخصیت کی طرف نہیں ہے نسبت، کسی ایک نام کی طرف نہیں ہے نسبت۔ انعمت علیہم گروہ کی طرف ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے انعام کیا تھا، اس گروہ کی طرف ہے۔ تو اب بات سمجھ لیجئے میرے بھائیو، جتنے بھی جھگڑے ہیں اس معاملے میں اصل علم نہیں ہے، اس وجہ سے ہو رہا ہے، ورنہ سلف کا عقیدہ اٹھا لیں گے تو اس کے اندر نہ کوئی بدعت ہے، نہ کوئی حرام کاری ہے، نہ کوئی شرک ہے۔